رقم ترا دیں، صفحہ نمبر 252، کہ مسلمان قبروں پر جاتے رہتے ہیں مگر کتب خانوں کو بیکار اور بے سود سمجھتے ہیں۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ کتب خانے اور لائبریری کیا چیزیں ہیں؟ کیا لائبریری وہ عالیشان جگہ نہیں ہے جس میں 10,000 بہترین دماغ دفن ہیں؟ تھوڑا آگے چل کر لکھتے ہیں، وہ لائق اور فائق ہستیاں جن سے آج بھی صلاح مشورہ کیا جا سکتا ہے اور ان سے اپنے مسئلوں کا حل پوچھا جا سکتا ہے، وہ ہماری اصلاح، ترقی اور روشن خیال کا باعث بن سکتے ہیں۔ قاضی صاحب صفحہ نمبر 255 میں فرماتے ہیں، امام عاصم بن علی رحمہ اللہ املا حدیث کے لیے بغداد سے باہر باغ میں ایک بلند چبوترے پر بیٹھے ہوتے تھے۔ خلیفہ معتصم نے ایک دفعہ ایک ایلچی کو اس مجلس میں شریک لوگوں کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا، جس نے دیکھا کہ ایک اندازے کے مطابق 1,24,000 مجموعہ تھا۔ تاریخ دعوت و عزیمت صفحہ نمبر 79 جلد نمبر 1 میں یہ بات ذکر ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ عزیز سامعین حضرات، بدیع التفاسیر کی ابتدا ہم نے کی، اب تک ہم پیش لفظ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آج اس کی تیسری نشست سے، کیونکہ یہ بھی ضروری چیزیں ہیں، اگلا جو ہمارا درس ہوگا اس کے بعد جو ہوگا انشاءاللہ اس میں بہت ہی اہم چیزیں آئیں گی، شاہ صاحب کے خاندان کا تعارف وغیرہ، تو یہ چیزیں بھی جاننا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے پہلے دیباچہ بیان کیا اور اس کے بعد ہم پیش لفظ کو بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ انشاءاللہ مقدمہ شروع ہوگا۔ ہم نے اس سے قبل جو بیان کیا تھا وہ امام بقی بن مخلد کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ انہوں نے کس طرح فقیر بن کر علم حدیث حاصل کیا۔ قرون اولیٰ میں دینی علوم کا حصول ہر گھر کے فرد کے لیے لازمی مضمون کی حیثیت رکھتا تھا۔ مرد اور عورتیں دینی علم حاصل کرنے کا یکساں شوق رکھتے تھے، اور اس وقت خاص علمی ماحول میں اہل علم کے حلقہ درس سے فیضیاب ہونے پر فخر کیا جاتا تھا۔ یہی سبب تھا کہ دین کے ان سچے خادموں کے پاس علم اور فضل کی مجلسیں ہمیشہ رونق افروز رہتی تھی۔ امام عثمان بن ابی شیبہ رحمہ اللہ جب بغداد میں آئے تو درس حدیث کی مجلس شروع ہوئی تو اس میں تقریباً 30,000 طلبہ حدیث شریک ہوئے۔ یہ خطبہ صدارت سیرت کانفرنس صفحہ نمبر 7 پر یہ بات موجود ہے، اور کانفرنس 1987 کی کانفرنس۔ محدث یزید بن ہارون رحمہ اللہ نے جب بغداد میں درس حدیث دیا تو حاضرین کی تعداد کا اندازہ 70,000 لگایا گیا۔ امام عاصم بن علی رحمہ اللہ املا حدیث کے لیے بغداد سے باہر باغ میں ایک بلند چبوترے پر بیٹھے ہوتے تھے۔ خلیفہ معتصم نے ایک دفعہ ایک ایلچی کو اس مجلس میں شریک لوگوں کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا، جس نے دیکھا کہ ایک اندازے کے مطابق 1,24,000 مجموعہ تھا۔ تاریخ دعوت و عزیمت صفحہ نمبر 79 جلد نمبر 1 میں یہ بات ذکر ہے۔ ہارون رشید اپنے شاہانہ انداز سے مجلس میں بیٹھا کہ مشہور امام صالح اور صالح انسان عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ شہر میں آئے۔ شہر کی پوری آبادی باہر اس کے استقبال کے لیے نکلی۔ خلیفہ اکیلا رہ گیا۔
आबादी सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह की ज़ियारत के लिए निकली और खलीफा अकेला रह गया। हुजूम इतना था कि रश की वजह से लोगों की चप्पलें टूट गई। हारून रशीद की एक लौंडी, एक औरत थी जो उनकी खादिमा थी, लौंडी जिनको कहा जाता है, बाला खाने से ये मंजर देख रही थी। उसने पूछा कि लोगों को क्या हो गया है। जवाब दिया गया कि खुरासा से एक आलिम आया है जिसका नाम अब्दुल्ला बिन मुबारक है। तो उसने कहा बादशाह तो उसकी है, यानी बादशाही तो उसकी है, ना कि हारून रशीद की। हारून रशीद की बादशाही में बग़ैर पुलिस और अहलकारों के जमा ही नहीं होते लोग। यानी जब हारून रशीद कोई कॉल देता है, लोगों को बुलाता है, तो जब तक कोई पुलिस का महकमा और अहलकार को भेजकर ज़बरदस्ती ना लाया जाए तब तक लोग जमा नहीं होते। तो इसलिए उन्होंने कहा बादशाही तो अब्दुल्ला बिन मुबारक की है। तो ये बात तारीख़ दावत व अज़ीमत सफ़ा 71 जिल्द नंबर 1 में मौजूद है, जो अबुल हसन अली नदवी की है। दीन इस्लाम के सच्चे सिपाहियों ने जो खिदमत की है तारीख़ में सुनहरी लफ्ज़ों में लिखने के लायक है। सदियों से उनके बोए हुए दरख्तों के साए में गुमराह और भूले हुए इंसान आराम हासिल करते हैं। उनके नाम और ख़िदमतें हमेशा गाई जाएंगी इंशाअल्लाह। यही सबब था कि हमेशा अवाम उन्नास को इन पाकीज़ा हस्तियों से वालिहाना अकीदत और मोहब्बत रहती थी। मशहूर इल्मी शख्सियत हसन बसरी रहमहुल्लाह, जिनकी वफ़ात सन 110 हिजरी में, उनके इंतकाल का वाक़या पूरे शहर के लोग जनाजे के साथ कब्रिस्तान तक गए। बसरा की तारीख़ में ये पहला मौका था कि पूरी इंसानी आबादी के कब्रिस्तान जाने की वजह से शहर की जामे मस्जिद में असर की नमाज नहीं हो सकी। ये भी तारीख़ दावत व अज़ीमत में सफ़ा नंबर 67 जिल्द नंबर 1 में ये बात ज़िक्र है। मशहूर मुहद्दिस इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, जिनकी वफ़ात 241 हिजरी में, तो पूरा शहर नमाज जनाजा के लिए निकल आया। इससे पहले किसी शख्स की नमाज जनाजा में इतना बड़ा हुजूम नज़र नहीं आया था। जनाजा पढ़ने वाले लोगों का तखमीना मजमूई तौर पर 8 लाख मर्द और 60,000 ख़वातीन थी। ये बात भी तारीख़ दावत व अज़ीमत में सफ़ा नंबर 102 पर मौजूद है। हकीकत यह है कि ये आलिम बेमिसल और मुहद्दिस बेबदल जैसा कि हमसे जुदा हो चुके हैं, मगर उनकी इल्मी काविशें और दीनी खिदमतें आज भी हमारे पास किताबी सूरत में मौजूद हैं, जो सच के मुतलाशी लोगों के लिए रहबर और रहनुमाई का सबब हैं। मगर बदकिस्मती से सुस्ती की ऐसी हवा चली कि इनकी मेहनत और जाफिशानी की कदर व कीमत नहीं रही। कुतुब खानों की तरफ रुजू करने और कुतुब पढ़ने का रुझान आटे में नमक के बराबर रह गया है। बाज़ारों, दुकानों, होटलों और पब्लिक पार्क्स और सिनेमाओं में लोगों का बड़ा हुजूम है, मगर कुतुब खानों में चंद लम्हे गुजारने की कोई जहमत नहीं करता। बल्कि अल्लामा आई कादी मरहूम ने अपनी किताब सूफ़ी लाकूफ़ी 252 में रकम तराज है, सफ़ा नंबर 252, कि मुसलमान कब्रों पर जाते रहते हैं मगर कुतुब खानों को बेकार और बेसूद समझते हैं। क्या वो समझते हैं कि कुतुब खाने और लाइब्रेरी क्या चीज़ें हैं? क्या लाइब्रेरी वो आलीशान जगह नहीं है जिसमें 10,000 बेहतरीन दिमाग दफन है? थोड़ा आगे चलकर लिखते हैं, वो लायक और फाइक हस्तियाँ जिनसे आज भी सलाह मशवरा किया जा सकता है और उनसे अपने मसलों का हल पूछा जा सकता है, वो हमारी इस्लाह, तरक्की और रोशन ख्याल का बास बन सकते हैं। काजी साहब सफ़ा नंबर 255 में फरमाते हैं, कुतुब खानों की अज़मत और तकद्दुस का जिक्र करते हुए आप जिस किसी लाइब्रेरी में दाखिल हों तो ऐसा समझकर आप किसी मुक़द्दस जगह में दाखिल हुए हैं, ऐसा समझे।
کیونکہ وہ جگہ عظیم انسانوں کی رہائش ہے جن سے اگر فیضیاب ہونا چاہتے ہو تو تواضع اور ادب کا مظاہرہ کرو۔ تو آج کے درس میں ہم نے سنا کہ جو لوگ دین کی خدمت کرنے والے ہیں اور حدیث سے محبت رکھنے والے، قرآن سے محبت رکھنے والے، دینی علم کا ذوق و شوق رکھنے والے مصنفین، محدثین، مفسرین جو گزر چکے، ان کے زندگی کے واقعات سے ہم اندازہ لگائیں کہ جب وہ دنیا سے گئے تو لوگ کتنے ان کے پیچھے جنازوں میں شریک ہوئے، لوگ کی اس سے کتنی ان سے محبتیں تھی، جو وقت کے خلیفہ بھی ان سے اتنی محبت لوگوں کی نہیں تھی جتنی محدثین تھے، دین کے عالموں سے تھی۔ اور یہاں پر یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو یہ کہا گیا، قاضی صاحب نے یہ کہا کہ کتابوں سے محبت نہیں ہے، حالانکہ یہ کتابیں اور جو لائبریریاں ہیں وہاں پر کئی ہزار لوگ جن کی محنتیں کاوشیں وہاں پر جمع ہیں، اور مثال بھی یہی دی کہ قبرستان میں لوگ جاتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی قبر کی زیارت کرنے، فلاں فلاں، لیکن لائبریری میں نہیں جاتے جہاں پر بہت سارے بزرگ اور امت کے بڑے علماء اور محدثین کے دماغ دفن ہیں، یعنی ان سے دماغ کے لکھی ہوئی کتابیں، تصنیفات موجود ہیں جن کے اندر ہر قسم کی رہنمائی ہمیں مل سکتی ہے، دنیا کے حوالے سے، اخروی زندگی کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے ہر قسم کی رہنمائی مل سکتی ہے۔ تو یقیناً آج کل یہ فقدان ہے کہ نوجوان بہت سارے مشاغل کے اندر مصروف ہو کر کتب خانوں کی طرف نہیں جاتے، اور بہت ساری عظیم ہستیاں ان کی زندگیوں کو نہیں پڑھتے۔ اگر ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کے حالات کو پڑھیں تو یقیناً زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، اور بہت ساری رہنمائی انسان ان کے حالات اور زندگی اور کتب سے حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ ساتھیوں کا ساتھ عطا فرمائے۔ جو ساتھی سنیں ضرور اس کو آگے بھی پہنچائیں، اور ساتھ میں جو باتیں ہم سنتے ہیں ضروری ہے کہ ان پر عمل بھی کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔